السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہوئیں گے؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ جو بے نمازی سے سجا ہے اس کا پارٹ 2 چل رہا تھا ہمارا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 منٹ تو ہم چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ قبر میں دی جانے والی نہیں یہاں پر چل رہے تھے ہم۔ بے نمازی کی 15 سزائیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نے جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام عزت فرمائے گا۔ پہلا، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرمائے گا۔ اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا، وہ پلچیات سے بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا اور جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ اور جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا۔ 5 دنیا میں، 3 موت کے بعد، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں: اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی اور نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے بعد دی جانے والی 3 سزائیں: وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا اور پیاسا مرے گا، اگر جو اسے دنیا بھر کے سمندر پیا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں دی جانے والی 3 سزائیں: اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائے گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا، اور قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت یعنی فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی باتیں کرتا ہوا کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑک دار بجلی کی سی ہوگی، وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر کی مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتے رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردوں کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ قیامت میں ملنے والے 3 سزائیں: وہ حساب کی سختی، رب قہار کی ناراضی اور جہنم میں داخلہ ہے۔ فضائل بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر تفصیل 14 سزاؤں کی بیان ہوئی ہے۔ شاید راوی 15ویں سزا بھول گئے ہیں، البتہ فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لے تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس سے مخلوق سے نفرت کرے گی۔ نمازوں میں سستی کرنے والے سوچے، کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہو؟ کیا انہیں منظور ہے کہ نیک لوگوں کی دعائیں تو ان کے حق میں قبول نہ ہو؟ کیا انہیں منظور ہے کہ نمازوں میں سستی کرنے کے سبب وہ ذلت کی موت ماری جائیں؟ کیا انہیں منظور ہے کہ مرتے وقت انہیں شدت کی پیاس لگی کہ سمندر کا پانی پلانے کے باوجود ان کی پیاس نہ بجھے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قبر اس طرح دبائے گی کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں داخل ہو جائے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے اور وہ حال میں الٹ پلٹ ہوتے رہے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ قبر میں بہت بڑا سانپ ان پر مسلط کر دیا جائے تو جو انہیں ہر وقت مارتا رہے، اور ایک بار مارے تو وہ 70 گز زمین میں دھس جائے اور پھر اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے بڑا پنجہ ڈال کر انہیں نکالے اور پھر مارے؟ کیا انہیں منظور ہے کہ کل بروز قیامت آگ کا بادل ان کے سامنے آئے گا؟ انہیں منظور ہے کہ اللہ پاک چشمے غضب سے ان کی طرف دیکھے جس کے سبب ان کے چہرے کی کھال اور گوشت جھڑ جائے گا؟ انہیں منظور ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے سخت ناراض ہو جائے اور سختی سے حساب لے اور پھر جہنم کا حکم سنا دے؟ یقیناً یہ انہیں منظور نہیں ہوگا۔ تو پھر بے نمازی حکم قرآنی اقیموا الصلاۃ ترجمہ کنز العرفان، نماز قائم رکھو پر عمل کرتے ہوئے نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھو کہ نماز کا حکم اللہ پاک نے بھی دیا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اور اللہ پاک کے اولیاء نے دیا ہے جن کے مزارات طیبات کے وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو اگر ابھی نماز نہ پڑھی تو مرنے کے بعد پچھتانا پڑے گا۔ ہر شخص تمنا کرے گا کہ اے کاش مجھے 2 گانا پڑھنے کی اجازت مل جائے اور میں اپنی قبر میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، لیکن پھر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ابھی سے اپنا یہ ذہن بنا لیجیے کہ اے اللہ پاک تو نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم آج سے نمازوں کی پابندی کی نیت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو ہم نے آج یہ طے کر لیا کہ اب نماز پڑھیں گے۔ کیا اب ہم نماز پڑھیں گے؟ اے اللہ پاک کے اولیاء، آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توقیت کی ہے تو ہم اس نے آج سے پکا عہد کر لیا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔
پہلے وجہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت ساری دولت مل جائے، لیکن قسمت کی وہ مفلس ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کیونکہ وہ کبھی بیمار نہ ہو، لیکن تقدیر کی بات ہے کہ وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس پر کبھی کوئی مصیبت نازل نہ ہو، لیکن آئے دن اسے مشکلات کا سامنا کر رہتا ہے اور وہ مصائب و آلام سے دوچار ہی رہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن بے اطمینانی کا شکار ہو کر رہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کبھی نہ مرے، لیکن بہرحال موت اسے آ لیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری جوانی برقرار رہے، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے، لیکن محکوم بن کر رہتا تو یہ انسان زبردستی یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی چلائے، لیکن نہیں چلا پاتا، کیونکہ اس کی لگام کسی اور کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کہ اس کی لگام کھینچ لیتا ہے۔ بندہ اپنے طور پر بہت سرکشی کرتا ہے، لیکن پھر بھی آخرکار اس کے ظلم کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ قدرت جب انتقام لیتی ہے تو بندے کی کچھ نہیں چلتی اور وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، فرعون بڑا سرکش اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا کہ کسی بھی طرح وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر غلبہ پا لے، لیکن نہ پا سکا۔ فرعون کئی 100 سال تک زندہ رہا اور عمر بھر تندرست بھی رہا، لیکن کیونکہ لگام کسی اور کے دست قدرت میں ہے، تب اس نے لگام کھینچی تو اتنا بڑا فرما روا اور اتنا بڑا جابر بادشاہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ نمرود کو دیکھ لیجیے کہ اللہ پاک نے اسے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، مگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا نہ کرنے کے بجائے پھول گیا اور اپنے رب کو بھول گیا، یہاں تک کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر غالب آنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس مچھر نے نمرود کو ہلاک کیا وہ لنگڑا تھا، اور اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچ کر نمرود کا کام تمام کر دیا، اور یوں نمرود ذلیل ہو کر مارا گیا۔ یہ آج کی ویڈیو کو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا اور ہمارے چینل اس بار پر بیل آئیکن کرنا۔ میں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔